بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا 41واں سبق ہے، اور آج کا مضمون، اس کا عنوان ہے مقتل عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جیسے کہ آپ حضرات کو اندازہ ہو رہا ہے کہ نام ان کا عمر تھا، اور ابو حفص ان کی کنیت تھی، لقب ان کا فاروق، والد کا نام خطاب، اور والدہ ماجدہ کا نام خاتمہ تھا۔ نسب کے اعتبار سے 8ویں پشت پر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نسب وہ ملتا ہے۔ تو نسب ان کا کچھ یوں ہے: عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزى بن رباح ابن عبداللہ ابن قرط ابن رزاح ابن عدی ابن کعب ابن لوئی پر آ کر ان کا نسب پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لانے کے اعتبار سے بنا بر اختلاف 39 یا 40ویں نمبر پر مسلمان ہوئے ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت کا یہ مسلم اور متفق علیہ عقیدہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد تمام صحابہ کرام میں سے سب سے افضل صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات کے وقت اپنے بعد ان کا انتخاب خلافت کے لیے کیا تھا، اور فرمایا تھا کہ میں نے اس زمین پر رہنے والے سب سے بہترین انسان کا انتخاب یہ فرمایا، یعنی کہ اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ کس کو پیچھے چھوڑ کے آئے ہو تو میں کہوں گا کہ زمین پر آپ کے سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ بندے کو ان کا نگران چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو اس لحاظ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی فضیلت کے حامل تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے ان کے بارے میں کہ جب سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے ہیں، ہم نے عزت کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا، یعنی اسی دن سے، جس دن سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر عزتوں کے در کھول دیے۔ تو یہ انہی کے بارے میں ہے۔ یکم محرم الحرام کو ان کی شہادت فاجعہ کا واقعہ پیش آیا، فیروز لؤلؤ ملعون نے ان کو وہ خنجر مارا تھا، تو اسی کے بارے میں انشاءاللہ العزیز یہ درس ہے، اور اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سلائیڈ اور سبق کی طرف۔ قال عمرو بن میمون انی لقائم ما بینی وبینہ یعنی عمر الا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما غداۃ اصیبہ۔ عمرو بن میمون فرماتے ہیں کہ میرے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کہ جس دن ان کو شہید کیا جانا تھا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے سوا اور کوئی نہیں تھا، یعنی ان کے اور میرے بیچ صرف عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ وکان اذا مر بین الصفین، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت یہ تھی کہ جب صفوں کے درمیان سے گزرتے تھے قال استووا، تو فرماتے تھے کہ صفیں سیدھی کر لو، حتی اذا لم یر فیہن خللا تقدم فکبر، پس جب اس میں کچھ خلل باقی نہیں رہتا یا نہیں دیکھتے اس میں کچھ خلل، تو آگے بڑھتے اور نماز کے لیے تکبیر کرتے۔
وربما قرأ بسورة یوسف او النحل او نحو ذلك في الرکعة الأولى. آپ کی عادت مبارکہ یہ بھی تھی کہ پہلی رکعت میں سورہ یوسف اور سورہ نحل یا اس جیسی کوئی دوسری لمبی سورت پہلی رکعت میں پڑھتے. حتی یجتمع الناس فما هو الا ان کبر. بس یہاں تک کہ لوگ جمع ہو جاتے. آج کے دن کیا ہوا؟ فما ہوا الا ان کبر، کہ نہیں تھا کہ مگر یہ کہ انہوں نے صرف تکبیر پڑھی. فسمعته یقول، پھر اس کے بعد میں نے یہ بات سنی ان کے منہ سے، قتلنی، کہ مجھے قتل کر دیا، او اکلنی الکلب، یا مجھے ایک کتے نے کاٹا. حین طعنه فطار العلج بسکین ذات طرفین، جس وقت ان کو مارا اس ملعون اور بدبخت نے ایسی خنجر کے ساتھ جو دوداری تھا. لا یمر علی احد یمینا ولا شمالا الا طعنه، وہ نہیں گزرتا تھا کسی کی طرف مگر یہ کہ دائیں بائیں وہ وار کرتا جا رہا تھا. حتی طعن 13 رجلا، یہاں تک کہ اس نے مارا 13 آدمیوں کو. مات منہم 7، جس سے 7 اسی جگہ پر شہید ہوئے. فلما رأى ذلك رجل من المسلمین، بس جب یہ معاملہ دیکھا مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے، طرح علیہ برنسا، تو اس نے پھینکا اس کے اوپر ایک کوٹ والا، ایک ٹوپی والا لمبا کوٹ. فلما ظن العلج انه مأخوذ، بس جب اس بدبخت کو پتہ چلا کہ میں تو عنقریب پکڑا جاؤں گا، نحر نفسہ، تو اس نے اپنے آپ کو ذبح کر لیا، یعنی خودکشی کر لی اسی خنجر کے ساتھ. یہاں پر یہ 3 لفظ ہے جو تحقیق الطلب ہے. پہلا اس میں سے طعنہ، یہ باب نصر سے مصدر اس کا طعنن آتا ہے. طعن یطعن طعنا، نیزہ مارنا یا چبونے کے معنی میں. اور اسی طرح باب فتح سے بھی اس کا مصدر طعنان آتا ہے. طعنن یہ باب نصر اور فتح دونوں سے آ سکتا ہے. طعنان جب آ جائے تو طعنان اس کا معنی ہوگا غیب لگانا. اس کے علاوہ اس کو ہم باب تفاعل سے بھی لے سکتے ہیں. تطاعنن، تطاعن تطاعن تطاعنن، ایک دوسرے کو نیزہ مارنا. اس معنی میں آتا ہے کہ جب 2 مقابل ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں اور نیزہ مارتے ہیں، اس معنی میں اس کا استعمال پھر آتا ہے. دوسرا لفظ ہے العلج. علج اصل میں عرب اس غیر مسلم کو کہتے تھے جو باہر سے آیا ہوتا تھا. تو مطلب اس سے مراد ہر وہ عجمی ہے جو عرب میں ہوتا تھا، ان کے کام کاج وغیرہ کرتا تھا. اس کی جمع علوج یا اعلاج آتی ہے. عالجہ یہ باب نصرہ سے عالجن، معنی اس کا آتا ہے معالجہ میں غالبانہ. عالجہ یعلج علجن، معالجہ میں غالبانے کے معنی میں. اور باب سمعہ سے اگر اس کو ہم لے عالجن بفتح اللام، لام کے فتحہ کے ساتھ، نصب کے ساتھ، تو پھر اس کا معنی ہوگا مضبوط ہونا. اس کے علاوہ یہ باب استفعال سے استعلاجن، موٹا ہونے کے معنی میں یہ آتا ہے. اور اس کے علاوہ باب مفاعلہ سے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، معالجتن، بیمار کا علاج کرانے کے معنی میں. یہ تیسرا لفظ اس سلائڈ کا برنسن. برنس اصل میں وہ یہ عرب اس وقت استعمال کرتے تھے، پہنتے تھے. ایک لمبی سی ٹوپی ہوتی تھی جو وہ استعمال کرتے تھے. آج کل کے حساب سے جو یہ لمبے کوٹ ہوتے ہیں یا چھوٹے میں بھی ہوتی ہے جس کے ساتھ اپنی وہ ٹوپی منسلک ہوتی ہے، تو اس جیسی کوئی چیز تھی جس سے وہ استعمال کرتے تھے. تو وہ شخص مسلمانوں میں سے اس نے جب یہ معاملہ دیکھا تو اس کے اوپر یہ کوٹ جو ٹوپی والا تھا یا جو پوشاک تھا، جو بھی تھا بہرحال اس وقت کے حساب سے، تو اس نے اس کے اوپر وہ پھینکا اس کو پکڑنے کے لیے اور یہ کہ دوسرے لوگوں کو اس کے وار سے بچانے کے لیے. اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی.
وتناول عمر رضی اللہ تعالی عنہ ید عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فقدمہ للامامۃ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ان کو آگے کیا، یعنی امامت کے لیے ان کو اپنی جگہ پہ کھڑا کیا. فمن یلی عمر، پس جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک تھے یعنی پہلے صف میں تھے، فقد رأى الذی ارى، پس انہوں نے وہ دیکھا جو میں نے دیکھا. واما نواحی المسجد، ہر جو مسجد کے اطراف میں تھے یا پچھلے صفوں میں تھے، فانہم لا یدرون، تو ان کو کچھ پتہ نہیں تھا، غیر انہم قد فقدوا صوت عمر، سوائے اس کے کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو معدوم پایا. وہم یقولون سبحان اللہ سبحان اللہ، اور وہ نماز کے دوران تصحیح کے لیے اور تصویب کے لیے سبحان اللہ کہنے لگے. فصلی بہم عبد الرحمن بن عوف صلاۃ خفیفا، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مختصر نماز پڑھائی. فلما انصرفوا قال عمر، پس جب نماز پوری ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. یہاں پر یہ ایک لفظ ہے ارا، فقد رآ الذی ارا، رآ ہے، پہلے رآ اس کی کر لیتے ہیں. رآ یہ رأین باب فتح سے، رأین مصدر اس کا آتا ہے یا رؤیتن، رأیتن ہو یا رؤیتن ہو تو ظاہری آنکھوں سے جسے ہم بصارت کہتے ہیں، یا باطنی دور اندیشی سے جسے ہم بصیرت کہتے ہیں، اس کے ساتھ دیکھنا، یعنی بصارت یا بصیرت کے ساتھ دیکھنا. اور اگر اس سے رأین مصدر آ جائے رأین، تو پھر اس کا معنی ہوگا پیپڑوں پہ مارنا، اس معنی میں یہ پھر استعمال ہوتا ہے. باب افعال سے اگر اس کو ہم لیں تو باب افعال سے اراءً دکھانے کے معنی میں یہ آتا ہے، اور باب تفعیل سے ترئیتاً تو خلاف حقیقت دکھانے کے معنی میں یہ آتا ہے. اس کے علاوہ اس کو ہم باب استفعال سے بھی لے سکتے ہیں، استرائین، استرائین مطلب دیکھنے کی خواہش کرنا، اس معنی میں یہ استعمال ہوگا. جی تو بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا ابن عباس انظر من قتلنی، اے ابن عباس دیکھو مجھے کس نے قتل کیا. قال فجال ابن عباس ساعتا ثم جاء، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی دیر گھوم کر پھر واپس آئے. فقال، اور فرمایا، غلام المغیرہ، مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے. قال الصنع، یعنی وہ کاریگر، وہ ماہر بندہ. قال نعم، انہوں نے کہا جی ہاں. قال قاتلہ اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ اس کو ہلاک کرے. لقد امرت بہ معروفا، میں نے تو اس کو بہترین بات کہی تھی، یعنی میں نے اس کے ساتھ نیکی کا معاملہ کیا تھا، میں نے اس کو اچھی بات کا حکم دیا تھا اور اس نے ایسے کام کیا. اصل میں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کہا تھا کہ ایک چکی بناؤ، چکی بنانے کا انہوں نے ان کو حکم دیا تھا تاکہ اس سے اس کو آمدنی ہو. تو حضرت عمر فرماتے کہ اشارہ ان کا اسی بات کی طرف ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، الحمدللہ الذی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، لم یجعل میتتی بید رجل یدعی الاسلام، کہ میری موت کسی ایسے انسان کے ہاتھوں نہیں ہوئی جو اسلام کا دعوے دار ہو، یعنی کسی مسلمان کے ہاتھوں میری موت نہیں لکھی. قد کنت انت و ابوک تحبان ان تکثر العلوج بالمدینہ. حضرت عمر حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہنے لگے کہ آپ اور آپ کے والد، آپ اس بات کو پسند کرتے تھے دونوں کہ مدینہ منورہ میں عجمی غلام زیادہ ہو. وکان العباس اکثرهم رقیقا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس غلام بہت زیادہ تھے. فقال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان سے کہا،
ان شئت فعلت، اے ان شئت قتلنا، کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم ایسے کر دیتے ہیں، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم ان غلاموں کو قتل کر دیتے ہیں جو باقی بچے ہوئے ہیں، اس کے بدلے میں ان کو قتل کر دیں گے۔ قال کذبت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ غلط بات ہے، جھوٹ بولا، یعنی غلط بات ہے، بعد ما تکلموا بلسانکم، بعد اس کے کہ وہ تمہاری ہی زبان میں باتیں کر رہے ہو تمہارے ساتھ، وصلوا قبلتکم، اور تمہارے ہی قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہو، وحجوا حججکم، اور تمہارے ساتھ ہی حج تمہاری طرح ادا کرتے ہو، مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد وہ سب کچھ تمہارے طرح ہی کرتے ہیں، تو اب ان کے ساتھ ایسا کرنا یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ فاحتمل الی بیتہ رضی اللہ عنہ فانطلقنا معہ، تو حضرت عمرو بن میمون فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کر ان کے گھر لے جایا گیا اور ہم بھی ان کے ساتھ چلے۔ قال وَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ تُصِبْهُمْ مُصِيبَةٌ قَبْلَ يَوْمَئِذٍ، اور حضرت عمرو بن میمون فرماتے ہیں کہ گویا لوگوں کی حالت ایسی تھی کہ ان پر اس سے پہلے کوئی ایسی مصیبت ہی نہیں آئی تھی۔ فَقَائِلٌ يَقُول، تو ایک کہنے والا ان میں کہہ رہا تھا، اصل میں لوگ تشویش میں مبتلا تھے، کچھ کا خیال تھا کہ حضرت عمر بچ جائیں گے، عافیت والی صورتحال ہے، اور کچھ کا خیال یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچنے والے نہیں ہیں، تو اسی حالت میں لوگ اس کشمکش میں مبتلا تھے۔ فقائل یقول، تو ایک کہنے والا کہنے لگا، لا بأس، کوئی بات نہیں، یعنی انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اس بات کی طرف انہوں نے یہ پہلے والے کا قول وہ ذکر کر دیا۔ اچھا جی، یہاں پر یہ الصنع سلائیڈ میں صنع، یہ صنع ماہر کو کہتے ہیں، تو اس کو جب ہم باب فتح سے لے تو باب فتح سے لینے کی صورت میں صنعا مصدر بھی اس کا آ سکتا ہے، اور صنعا دونوں طرح کا بفتح الصاد و بضمها دونوں استعمال ہو سکتے ہیں، معنی یہی برائی کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ صنعا اس کا معنی بنانے کا آتا ہے، لیکن اگر اس کا مصدر صنیعا آ جائے تو پھر اس کا معنی یہی برائی کرنے کا آئے گا۔ اس کے علاوہ یہ باب افعال سے اصناعا سکھانے کو بھی کہتے ہیں اور دوسرے کو مدد دینے کو بھی کہتے ہیں، تو کسی کو کوئی چیز سکھانا گویا کہ اس کے ساتھ مدد کرنا ہی ہوتا ہے۔ اور باب تفعیل سے تصنیعاً یہ کہتے ہیں کہ اپنے مہارت سے کاریگری سے کسی چیز کو خوبصورت بنانا، اس کو منقش مزین کرنا، اس کو کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ باب افتعال سے اصطناعاً، اصطنع یصطنع اصطناعاً مصدر اس کا آتا ہے، تیار کرنے کا حکم دینا، اسی معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ جی، تو یہاں تک ہمارا آج کا درس تھا، انشاءاللہ العزیز اگر زندگی رہی تو پھر اگلے درس میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔